الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابه أوفوا عهدا وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم. درود شریف واجب الاحترام بزرگوں، قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے متعلق گزشتہ 2 یا 3 اتوار سے کلام چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے رحمت کا جو لفظ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کے لیے خاص طور پر اور اللہ کی مخلوق کے لیے عام طور پر رحمت تھی، رحم و کرم کا ایک کیفیت تھی جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں تھی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا رحمت مہدات، میں بطور رحمت ہدیے کے طور پر تمہیں بھیجا گیا ہوں. اور واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نہ ہوتے تو اس دنیا کے اندر ایک بھی کافر زندہ نہ ہوتا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں سے اور بد دعا سے پورے کافر لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی بلکہ دعائیں دی. طائف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا، مارا گیا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی کے لیے بد دعا نہیں دی بلکہ دعا دی. پچھلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی امتوں نے ان کو ستایا، پچھلے نبیوں کی امتوں نے ان کو جو ہے ان کی بات کو نہیں مانی، ان نبیوں نے ان کے لیے بد دعا کر دی، وہ سب ہلاک ہو گئے. لیکن آپ علیہ السلام نے بد دعا نہیں فرمائی بلکہ دعائیں دی، جس کی وجہ سے آج بھی کافر دنیا میں ہے. اس اعتبار سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، کافروں کے لیے بھی رحمت بن گئے. اور آخرت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے بھی رحمت، کافروں کے لیے بھی رحمت. ایمان والوں کے لیے رحمت تو اس اعتبار سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے بہت سے ایمان والوں کی بگڑی بن جائے گی، جو گنہگار ہوں گے، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ کے نبی کی سفارش سے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آہوزاری سے، رونے سے، ریکویسٹ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں. اور کافروں کے لیے رحمت اس طرح ہوگی کہ کافروں کے لیے چونکہ جہنم سے نکلنے کا تو سوال ہی نہیں ہے،
تو ان کے اوپر جو سزا اور جو عذاب طے ہو چکا ہے ان پر تخفیف کر دی جائے، ہلکا کر دیا جائے۔ اسی لیے ابو طالب کفر کی حالت میں گئے، لیکن اللہ کے نبی کی بہت خدمت کی، اپنے والد کی نصیحت وصیت پر عمل کر کے اپنے بھتیجے کو سینے سے لگا کر رکھتے تھے، اپنی سگی اولاد کا اتنا خیال نہیں کرتے تھے جتنا اللہ کے نبی کا خیال کرتے تھے۔ ان کے سگی اولاد حضرت علی ہے، ابو جعفر ہے، جعفر رضی اللہ تعالیٰ، لیکن حضرت ابو طالب جو ہے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر نہیں آتے تھے خود کھاتے بھی نہیں تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لیے بغیر کئی سفر بھی نہیں کرتے تھے، ہر وقت اپنے ساتھ لگائے رکھتے تھے۔ گھر کی عورتوں کو تو بھئی اس طرح کی باتیں ہوتی ہے برداشت نہیں ہوتی، خود کے اولاد کی تو فکر نہیں ہے، دوسروں کی بہت فکر ہے، اس سے تانے بھی ان کو سننے کو ملتے تھے، لیکن نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے چچا نے میری کفالت کا حق ادا کر دیا، لیکن میں اپنے چچا پر بوجھ نہیں بنتا تھا۔ جیسی ہی عمر شعور کو پہنچی، میرے چچا کو میں نے کہہ دیا کہ چچا جان کوئی کام میرے کو سپرد کر دو تاکہ میں کچھ کام کروں اور میرے پاس کچھ اجرت آئے، کچھ پیسے آئے جس کے آپ کو بھی تھوڑی ہیلپ ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہ ہماری تربیت اچھی ہو رہی ہے، کھانے پینے کا انتظام ہو رہا ہے، نہیں، اللہ کے نبی کسی پر بوجھ نہیں بنتے تھے، خودداری پہلے سے تھی۔ بہرحال بہت خیال کیا ابو طالب نے، اسی لیے جاتے جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند تھے اپنے چچا کے بارے میں کہ کلمہ پڑھ لے۔ کہا کہ چچا ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ، علل اعلان نہیں تو صرف کان میں کہہ دو کہ آپ محمد رسول اللہ ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں، کل قیامت کے دن تمہارا یہ بھتیجا تمہارے لیے گواہ بن جائے گا، تمہاری نجات ہو جائے گی، ایک مرتبہ صرف کلمہ پڑھ دو، ایک مرتبہ پڑھو۔ لیکن پوری برادری ساتھ میں تھی، ابو جہل اینڈ کمپنی، ابو لہب، سب بڑے بڑے بھائی برابر دیکھ رہے تھے، کیا کر رہے ہو؟ جاتے جاتے اپنے آبا و اجداد کے مذہب کو چھوڑ کر بھتیجے کا دین اپناؤ گے؟ اس طرح کی جو ہے باتیں ہونے لگی، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اللہ کے نبی بہت فورس کر رہے، بہت جو ہے اصرار کر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ پیارے، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے ہو، چاہے آپ کی انہوں نے تربیت کی، آپ کا خیال کیا، ہر سکھ اور دکھ کے اندر آپ کا ساتھ دیا ہے، ہدایت کی لگام تو میرے ہاتھ میں ہے، میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں۔ آپ جسے چاہتے ہو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھنجھوڑا نہیں، بغیر کلمے کے دنیا سے چلے گئے۔ بہت بڑی عبرت ہے میرے آپ کے لیے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے بغیر مطالبے کے، بغیر جو ہے اپلیکیشن کے مجھے آپ کو ہدایت دی، ایمان کی، نبی کا امتی بنایا۔ سب سے بڑا شرف ہے، جس پر نجات کا دار و مدار ہے، جس پر جنت جہنم کا فیصلہ ہے، اور اسی ایمان کی بدولت ایک نہ ایک دن جنت میں جانا لازم اور ضروری ہو گیا ہے۔ اور وہ پوری زندگی خدمت کی لیکن ایمان سے محروم رہے، ابدالآباد جہنم میں گئے، کوئی خلاصی نہیں، لیکن ساتھ بہت دیا تھا نا، اس لیے اللہ سے ریکویسٹ کریں گے، اللہ چچا ہے، بہت خدمت کی ہے، تھوڑا عذاب ہلکا کر دیجئے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکویسٹ پر ابو طالب کے جہنم کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی، صرف ان کو جہنم کی جوتیاں پہنائی جائے گی، صرف، اور کوئی عذاب نہیں۔ اور جہنم میں سب سے ہلکا عذاب وہ ہوگا جس کو صرف جہنم کی جوتیاں پہنائی جائے، ہلکا عذاب۔ لیکن اس ہلکے عذاب کی نوعیت اور کیفیت بھی یہ ہوگی کہ صرف جوتی پہنے ہوئے ہوگا، اس کے باوجود یہ جو کھوپڑی ہے
دماغ ہے، اس دماغ پر اس جو ہے آپ کی جوتیوں کا ایسا اثر ہوگا کہ جیسا کہ یہ دماغ کھولتا ہوا پانی کسا اکرتا ہے اس طرح اکلنے لگے گی یہ کھوپڑی، اور وہ یوں سمجھیں گے کہ جہنم میں سب سے خطرناک عذاب مجھے ہو رہا ہے، حالانکہ سب سے ہلکا عذاب۔ اللہم احفظنا منہ۔ ہاں، ابو لہب یہ بھی کفر کی حالت میں مرے، چچا ہے لیکن بیٹھے ہوئے تھے، سردار تھے نہیں قریش۔ صحابیہ نے آ کر خبر دی کہ آپ کے بھتیجے کے یہاں تو بیٹا پیدا ہوا، عرب کے یہاں کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہو یہ بہت بڑی خوشخبری کہلاتی تھی، اور لڑکی پیدا ہو تو بہت بڑی نحوست کہلاتی تھی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کو لڑکی کی بشارت دی جاتی تھی تو ان کے چہرے اتریلی کڑی کی طرح ہو جاتے تھے، اور غصہ تو ایسے کہ کاٹے تو خون نہ نکلے، کہتے ہیں نا کہ کتنا غصہ کہ کاٹو تو خون نہ نکلے، اتنا غصہ ان کے چہرے پر نمایاں ہو جاتا تھا جب لڑکی کی بشارت ہوتی تھی، اور لڑکے کی بشارت ہوتی تھی تو پھولے نہیں سماتے تھے۔ زمانے جاہلیت کی یہ رسم تھی، وہ رسم تو نہیں ہے لیکن اس کا کچھ اثر ہے کہ لڑکے کی پیدائش پر پینڈے بانٹے جاتے ہیں اور لڑکی کی پیدائش پر جلیبی۔ دیکھو یہ فرق ہی بتا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ اثر تو ہے بھائی، کہ لڑکے کی بشارت، لڑکے کے آنے پر خوشی کا اظہار زیادہ ہے اور لڑکی کے آنے پر جلیبی ہے، خالی خالی جلیبی، سستی سستی، اور پینڈے بھاری میں کہ جو ہے لڑکے کی بشارت پر ہوتے ہیں۔ یہ ڈفرنٹ نہیں ہونا چاہیے بھائی، بلکہ لڑکی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کہا ہے، رحمت۔ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے وہ گھر میں اللہ کی رحمت لے کر آتی ہے، اس لیے میں نے گزشتہ بتایا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے گھر پر ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی، 2 بیٹی کی پیدائش ہوئی، اس نے اس کی تربیت کی، اس کو بڑا کیا، شادی کے قابل ہو گئی، اس کی اچھی جگہ شادی کرا دی، میں محمد رسول اللہ یہ گواہی دیتا ہوں کہ اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی، اور وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کی جو ہے پیدائش اور تربیت اور اس کی شادی کرانے پر جنت کی بشارت اور پھر معیت کی، جنت اور پھر معیت۔ دیکھو میں نے کہا تھا کہ 6 اعمال ہے، 4 عمل بتائے تو 2 بھول گیا تھا، آج بتا دو۔ پہلا عمل بتایا تھا لڑکی کی بشارت کہ لڑکی کی تربیت پر جنت بھی واجب اور نبی کی معیت، جس کو کہتے ہیں نور علی نور، کہ جنت بھی ہے اور نبی کے ساتھ بھی ہے۔ نمبر 2 یتیم کی کفالت، یتیم کی پرورش کرنے والا، کہاتین، میں اور وہ ایسے ہوں گے جیسے کہ یہ 2 انگلیاں بہت قریب قریب۔ وفرج بینہما شیء، تھوڑا ڈسٹنس رکھا، نبوت کا ڈسٹنس، کہ اللہ کے نبی بڑے نبی ہے، ان کا مقام تو اعلیٰ ہوگا، ان کے ساتھ تو ہوگا نہیں لیکن تھوڑا ڈسٹنس ہوگا، تھوڑا دور لیکن ہوگا ساتھ میں۔ نمبر 3 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، اس کے ساتھ زندگی گزارے گا، قرآن کہتا ہے کہ وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ ظاہری بات ہے نبی تو جنت میں ہوتے ہیں، صدیقین کے ساتھ ہوگا، ظاہری بات ہے جو صدیق ہوتے ہیں، جو سچ بولنے والے ہیں وہ بھی جنت میں، صالحین وہ بھی جنت میں۔ تو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے اور رسول کے طریقے پر زندگی گزارنے کے لیے، یہی تو مقصد ہے دنیا کا۔ اس کے ساتھ زندگی گزارے گا، کل قیامت کے دن جنت میں بھی اور اللہ کے نبی کی معیت میں بھی۔ کتنے عمل ہوئے؟ 3۔ یاد رکھنا بھائی، بچی کی تربیت، یتیم کی تربیت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اور نمبر 4 من احب سنتی فقد احبنی،
ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میری سنت سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ہر ایک آدمی تو وہی چاہتا ہے نہیں، اور ہر ایک کی چاہت ہے، ہر ایک کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہم تو عاشق رسول، ہم تو نبی کی سنتوں کو محبت کرنے والے، محب رسول، لیکن دعویٰ ہے، دلیل کچھ بھی نہیں۔ لباس دیکھو تو سنت کے خلاف، چہرہ دیکھو تو سنت کے خلاف، دعویٰ دیکھو تو سنت رسول اور عشق رسول، محبت رسول، اور دلیل بالکل جو ہے دشمن رسول، بالکل دشمن رسول کی طرح۔ تو یہ تو جھوٹا دعویٰ ہے، دعوے کے ساتھ دلیل مانگتے ہیں۔ آدمی اللہ کے نبی کی محبت بھی ہو، اس کی سنت سے محبت ہو، اور سنت سے محبت ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اپنی زندگی نبی کی سنتوں پر ہو، ہمارا ہر عمل نبی کی سنت کے مطابق۔ یہ 4 چیزیں تو میں نے بتائی تھی۔ 5ویں چیز، حدیث میں آتا ہے، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حضر میں خدمت بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تہجد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے تھے۔ صحابہ بڑے خدمت کرنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام اٹھے، قضائے حاجت کے لے گئے، فوراً جلدی لوٹا لے گئے پانی کا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی حاجت پورا کی، فوراً آئے، جلدی مسواک پیش کیا۔ آپ علیہ السلام نے مسواک، جلدی پھر پانی لائے۔ آپ علیہ السلام نے وضو فرمایا۔ اللہ کے نبی خوش ہو گئے۔ دیکھو تہجد کا موقع، رات کا سناٹے کا عالم، نیند بہت پیاری اور میٹھی نیند آتی ہے، ایسے موقع پر اٹھ کر آدمی کسی کی خدمت کرے تو پھر اس کو بھئی محبت اور پیار تو آ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت پیار آ گیا، بہت خوش ہو گئے اس کی خدمت پر، اور مارے خوشی کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ سے کہا، ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کبھی کبھی جو ہے اللہ والوں کے اوپر ایسے حالات منکشف ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ ان کے دل میں یہ اللہ کی طرف سے داعی آتا ہے کہ بھئی یہ موقع ایسا ہے کہ تم جس کے لیے جو دعا مانگو گے قبول ہوگی، جاؤ مانگو۔ بس اسی فرط محبت میں، اس فرط جوش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مانگ ربیعہ، کیا مانگتا ہے؟ جو مانگے گا وہ میں جو ہے اللہ سے مانگ لوں گا، اللہ سے میں تجھے دلوا دوں گا، میں دے دوں گا نہیں، اللہ سے دلوا دوں گا، مانگو۔ ہم ہوتے تو کیا مانگتے؟ ہر ٹاؤن میں ایک ہارڈ ویئر کی شاپ مانگ لیتے پہلے نمبر پر، پہلے دنیا برابر ہو جائے، گاڑی اچھی آ جائے، شاپ اچھی ہو جائے، مکان اچھا بن جائے، یہی تمنا اور یہی چاہت ہر آدمی کے دل اور سوچ میں ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ مجھے اور آپ کو، ہم تمام کو، ہماری ساری ذہنیت آج جو ہے نا دنیا کے پیچھے لگی ہوئی ہے، دنیا کے پیچھے، حالانکہ آخرت اصل ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی نظر آخرت پر ہو۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی تو سوچ کیا تھی، آخرت کی تھی، اس لیے انہوں نے بغیر کسی سوچے سمجھے آپ علیہ السلام سے فرمایا، یا نبی اللہ، مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی رفاقت، آپ کی معیت، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ دنیا میں تو ہم جب بھی چاہتے ہیں آپ کی خدمت میں، آپ کی صحبت میں، آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، آپ کا دیدار ہو جاتا ہے، آپ کی باتوں سے دل کو سرور مل جاتا ہے، لیکن اے اللہ کے نبی، آپ تو نبی ہے، جنت میں تو آپ کا مقام بہت بلند ہوگا، اونچا ہوگا، پھر ہم کو اگر آپ کی زیارت کرنی ہوگی، آپ کی مجلس میں بیٹھنا ہوگا، آپ کی ملاقات کرنی ہوگی، تو پھر تو اتنے بڑے مقام پر میں کہاں آؤں گا؟ اے اللہ کے نبی، دل کی چاہت یہ ہے، دنیا میں جس طرح میں آپ کے قریب ہوں، آپ کے پاس آتا جاتا رہتا ہوں، بس جنت میں بھی آپ کی ساتھ مل جائے، صرف بس آپ کی مرافقت مل جائے۔ اوہو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی بہت بھاری سوال کر لیا ہے. فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے دعا کروں گا، لیکن ربیعہ تجھے ایک کام کرنا پڑے گا. کیا؟ کہ بھئی فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فَأَعِنِّي بِنَفْسِكَ عَلَى بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، میری مدد صرف اس بات پر کرنا کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ سجدہ کرنے والا بنا دینا، یعنی بہت زیادہ نفلوں کا اہتمام کرنا، نمازوں کا اہتمام خوب کرنا. فرض نماز تو پڑھنی ہے، لیکن اس کے علاوہ بکثرت السجود، نفل نماز، سنت ہے، نفل ہے، اوابین ہے، چاشت ہے، تہجد ہے. جتنی زیادہ آدمی نفل نماز پڑھے گا اتنی زیادہ سجدے ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اپنی ذات کے لیے میری مدد صرف یہ کرنا کہ زیادہ سے زیادہ سجدے کرنا اللہ کے سامنے، یعنی نفل نماز زیادہ پڑھنا. تم جب زیادہ نفل نماز پڑھو گے تو قیامت کے دن جنت میں میرا ساتھ تم کو مل جائے گا. محدثین نے لکھا ہے کہ دیکھو معلوم یہ ہوا کہ زیادہ نماز پڑھنے سے کل قیامت کے دن جنت میں اللہ کے نبی کی رفاقت معیت نصیب ہوگی. یہ صرف ربیعہ کے لیے نہیں ہے، یہ اصول جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے یہ تمام امتی کے لیے، کہ جو امتی میرا نمازوں کا اہتمام کرے گا، کثرت سجدہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کثرت سجود کی بنیاد پر کل قیامت کے دن میرے قریب کر دیں گے. کتنے ہوئے؟ 5 ہو گئے. نمبر 6، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ایک تجارت کرنے والا، بزنس مین، لیکن کیسا ہو تو کہ سچا ہو، امانت دار ہو. سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا جنت میں. ایک تو جنت اور پھر نبی کی معیت. حالانکہ آدمی دنیا کما رہا ہے، اپنا بزنس کر رہا ہے، لیکن وہ بزنس سچائی کے ساتھ ہونا چاہیے، بزنس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. اللہ ماشاء اللہ تاجر ہوں گے جو اپنے بزنس کو جھوٹ سے پاک کرتے ہوں گے، ورنہ حالات ایسے نازک ہے کہ کچھ نہ کچھ جھوٹ کی آمیزش اور ملاوٹ تو ہو ہی جاتی ہے. اپنی چیز کو اچھا بتانے کے لیے بھی تعریفوں کے ایسے پل باندھیں گے کہ ان سے بہتر چیز دنیا میں کوئی نہیں، تعاون میں نہیں، دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو میری دکان میں ملتی ہے، میرے سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں، اس طرح کی تعریفیں کریں. تاجر ہے لیکن سچائی کے ساتھ تجارت کر رہا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس تاجر کا بھی حشر نبیوں کے ساتھ کر رہے ہیں. تاجر ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہے، دھوکہ نہیں دے رہا ہے، کہ دھوکہ مومن کھاتا بھی نہیں، دھوکہ مومن دیتا بھی نہیں. من غشنا فلیس منا، اور جو دھوکہ دے گا اللہ کے نبی نے کہا وہ ہماری جماعت میں سے نہیں، مسلمانوں کی جماعت میں سے نہیں، اس کو کہنے کا حق نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے بتایا. مدینہ کے بازار میں آپ علیہ السلام گھومتے بھی تھے، تاجروں کے پاس دیکھتے تھے کہ کون کیا سامان بیچتا ہے، کیسا بیچتا ہے. ایک مرتبہ ایک گلے کا ڈھیر ایک آدمی بیچ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور گلہ دیکھا، گیہوں وغیرہ چاول وغیرہ ہوں گے. اس کے نیچے سے ہاتھ ڈالا تو نیچے سے بہت پانی، بھیگے ہوئے رائس تھے، بھیگے ہوئے گیہوں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اوپر تو تو نے گیہوں بہت سوکھے رکھے اور نیچے گیلے رکھے. یا اللہ کے رسول ہاں وہ نیچے تھوڑے گیلے ہو گئے اس لیے میں نے اوپر رکھ دیے. کہ نہیں، آنے والے کسٹمر کو، آنے والے گراہک کو تو کہتا ہے کہ دیکھو یہ اوپر جو ہے سوکھے، نیچے تو لیلے ہیں. اپنی جو ہے مبی، اپنی چیز کی حقیقت کو تو بتا رہا ہے. تو کہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دھوکہ ہے، اور جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے. فوراً اللہ کے نبی نے ان کی تربیت فرمائی، ایسا مت کرو، تم بیچ سکتے ہو، نو پرابلم،
لیکن آنے والے کسٹمر کو بتا دو کہ دیکھو بھائی یہ اوپر جو ہے چیز سوکھی ہے، نیچے تھوڑی گیلی ہے، آپ کو لینی ہے؟ وہ کہے کہ ہاں لینی ہے، لے لو۔ لیکن تم عیبدار چیز کو چھپا کر بیچنا، اس کی اچھی پیکنگ کر کے بیچنا، باقاعدہ قصدن ارادتن اس چیز کو جس میں عیب ہے اس کو چھپا کر دینا، یہ تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے، یہ تو سراسر دھوکہ ہے، یہ تو تم اپنی روزی حرام کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اپنی جماعت سے نکال رہے ہیں کہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہمارے اندر میں سے نہیں، مسلمان نہیں۔ اللہ ہمارے ہر تاجر کو یہ سمجھ عطا فرمائے، بہت ضروری ہے بھائی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عیب کو ہم جو ہے چھپا لیں گے، بیچ دیں گے، اور پھر اپنے آپ کو بہت انٹیلیجنٹ سمجھیں گے کہ بہت ہوشیار، پھر تو باقاعدہ فخر کرتے ہیں۔ ایسی چیز کو بیچ کر جو ہے نا، ایک ملازم اپنے باس کو کہتا ہے کہ پہلی وستو ٹھیک ہے بھائی، ارے آئے وہ تو یہ بھی ریتے میں دی تھی کہ خبر بھی نہیں پڑی، یعنی اس کو بہت زیادہ ایک اپنا کمال سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کمال کیا۔ کمال نہیں کیا، تو نے آخرت کے لیے جو ہے ایک انگارہ خریدا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہر تاجر کو تجارت کے اصول سمجھنے چاہیے، تجارت کے اصول سیکھنے چاہیے۔ اللہ کے نبی نے تو رہبری کی ہے، ارے تجارت تم شریعت سنت کے مطابق کرو گے، اللہ نے ایسی برکتیں دی ہے تجارت میں، ایسی برکتیں دی ہے کہ تمہاری نسلیں بھی کھا کے تھک جائے گی لیکن ختم نہیں ہوگا، اگر تجارت تم نے شریعت سنت کے مطابق کی ہوگی تو۔ اور اگر شریعت کے خلاف کی ہوگی تو ظاہر میں تو تم نے بنگلے بنا لیے ہوں گے، پراپرٹیز جمع کر لی ہوگی، لیکن تمہاری نسلیں تو کیا کھائے گی؟ تم بھی کھانے کے لیے نہیں بچو گے، اور جو ہے تمہارے آنکھوں کے سامنے سب برباد ہو جائے گا۔ اور ایسی حالات ہم نے دیکھے، ہاں آنکھوں سے دیکھے۔ اور اگر ایسا مال چھوڑ کر گئے تو یہ مال تمہارے لیے وبال آخرت بنے گا، تمہاری اولاد جو اس کو یوز کرے گی، کیونکہ تم ہی حرام چھوڑ کر گئے ہیں، جتنا بھی وہ یوز کرے گی سارا کا سارا وبال تمہارے اوپر آئے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے وقوف ہے وہ آدمی جو لوگوں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت بگاڑتا ہے، لوگوں کی دنیا بنانے کے لیے۔ بھائی تم اپنی اولاد کی فکر کرتے ہو کہ نہیں میری اولاد کے لیے کر لو، یہ کرو، حلال طریقے سے ہو سکتا ہے تو کرو، حرام طریقے سے کرنا یہ بے وقوفی ہے، عقل مندی نہیں ہے۔ ہاں یہ تو تم اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہے ہو، اپنی اولاد پر بھی ظلم کر رہے ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجر الصدوق الامین، امانت دار، تجارت میں امانت ہو، خیانت نہ ہو۔ آنے والا کسٹمر اس کے ساتھ جو ہے تم سلوک کر رہے ہو، امانت کا سلوک کرو، اس کو دھوکہ دینا، اس کو غلط چیز دینا، جو چیز وہ مانگ رہا ہے وہ چیز کے علاوہ دوسری چیز کو وہ چیز بتا کر دینا، یہ امانت میں خیانت ہوئی۔ وہ تو تم کو بیچارہ امین سمجھ کر آ رہا ہے کہ یہ دکان والے میرا ہیلپ کریں گے، مجھے جو چیز چاہیے وہ چیز مجھے دیں گے، لیکن آنے والے کسٹمر کے ساتھ تم فراڈ کر رہے ہو، وہ چیز جو مانگ رہا ہے اس کے خلاف دے رہے ہو، اور پھر یہ کہہ کر دے رہے ہو ارے تم جو مانگ رہے ہو نا اس سے بہتر یہ ہے، اس سے بہتر یہ ہے، حالانکہ وہ چیز اس کو جو ضرورت ہے اس کے خلاف دے، اگر اس سے بہتر ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اپنی چیز کو بیچنے کے لیے، اپنی چیز کو جو ہے نکالنے کے لیے آنے والے کسٹمر کی وہ چیز جو وہ مانگ رہا ہے اس کو خراب کہنا اور اپنی چیز کو اچھا کہہ کر اس کو بیچ دینا، اور پھر جو ہے اس کے جانے کے بعد خوشیاں منانا، یہ تو بہت بڑا فراڈ ہے بھائی، دھوکہ ہے، خیانت ہے جو تم اس کے ساتھ کر رہے ہو۔ اس پر اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں، رسول ناراض ہوتے ہیں۔ ہماری دنیا تو بگڑتی ہے، آخرت بھی بگڑتی ہے، ہاں آخرت بھی بگڑتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تاجر کے لیے رحمت، اللہ کے نبی اس طرح بنے کہ تاجروں کو تجارت کے اصول بیان فرمائے کہ دیکھو اس طرح تجارت کرو گے تو تمہاری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، اور یہ کر کے بتایا اللہ کے نبی نے۔ ہاں آپ علیہ السلام نے کر کے بتایا، کپڑوں کی تجارت کی ہے برابر، اور اتنا نفع حضرت خدیجہ نے دیکھا ہے کہ بھئی مال بھی بیچا، نفع بھی ہوا اور مال بھی بچ کر آیا، برکتیں بھی دیکھی۔
بھائی کیوں کہ سچائی کی برکت تھی، امانت داری کی برکت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سچائی کے ساتھ تجارت کر کے بتایا امت کو، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو آپ کے متبع تھے، آپ کی اطاعت کرنے والے، حقیقت میں جو عاشق رسول تھے، متبعین رسول تھے، انہوں نے بھی کر کے بتایا۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے، بزنس مین، لیکن اللہ نے علم بھی ایسا دیا تھا۔ ان کے بھی کپڑوں کے بہت بڑے بڑے کنٹینر آیا کرتے تھے، کوفہ کے اندر سب سے بڑے تاجر تھے۔ ایک مرتبہ جو ہے ایک کپڑے کا جو تھان تھا، اپنے کسٹمر کو دیا کہ بھائی دیکھو یہ کپڑا ہے لیکن اس کے اندر تھوڑا عیب ہے، جو بھی کسٹمر آئے اس کو پہلے بتا دے کہ یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے، آپ کو لینا ہے تو لو، نہ لینا ہے تو مت لو، کہ نہیں کوئی حرج نہیں۔ ان کے جو خادم تھے انہوں نے کپڑا بیچ دیا، قیمت لے کر آئے کہ حضرت کپڑا بک گیا۔ او چلو ماشاءاللہ، اچھا آپ نے وہ بتایا تھا وہ عیب؟ اوہ حضرت میں تو بھول گیا، میں تو کسٹمر کو کہنا ہی بھول گیا۔ کہاں کا تھا؟ ٹھیک ہے وہ ادھر سے جاؤ تلاش کرو، تلاش کر کے لاؤ۔ بہت تلاش کیا لیکن وہ کسٹمر نہیں ملا۔ حضرت نے کہا کہ یہ تھان کی کتنی قیمت تھی؟ تو کہ اتنے دینار تھے، اتنے درہم تھے، جو بھی ہوں گے وہ سب نکالو، ایک سائڈ پر رکھو، اگر وہ کسٹمر دوبارہ آتا ہے تو اس کو واپس دے دو، اور اگر نہیں آتا ہے تو پوری رقم صدقہ کر دو، پوری رقم۔ ایسا بھی نہیں کہ چلو تھوڑا نفع جو ہے وہ نکال دو، نہیں، پوری رقم صدقہ۔ یہ کر کے بتایا ہے ہمارے اسلاف نے، یہ سبق دیا ہے ہمیں۔ اور آج دیکھو ہمارے بازاروں کے اندر کیسی تجارت لوگ کر رہے ہیں۔ حالات جب ہمارے سامنے آتے ہیں بہت افسوس ہوتا ہے۔ بزرگوں، جب ہماری کمائی اور ہماری انکم کے اندر گڑبڑی ہوگی نا، قسم خدائے پاک کی ہماری اولاد ہماری نافرمان بنے گی، گھروں کا سکون ختم ہو جائے گا، ہمارے ہی خلاف ہماری اولاد اٹھے گی اور ہم کو تماچا لگائے گی، ہماری بیوی ہماری مانے گی نہیں، دنیا کے لوگ تمہارے مخالف بن جائیں گے، ہاں حالات تمہارے مخالف بن جائیں گے، نت نئی بیماریاں پیدا ہوگی۔ اور یہ ہو رہا ہے، یہ کیوں؟ سب سے بڑی کمی اور جو ہے یہ ہماری بزنس اور ہماری انکم کی گڑبڑی کی بنیاد پر ہے۔ بہت بڑا دخل ہے، عبادتوں کے قبول ہونے نہ ہونے کو دخل انکم کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو، حالانکہ نبی کے اندر تو کیا ہم شک کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نبیوں کو مخاطب ہو کر کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ غذا کھاؤ، حرام غذا مت کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اپنے پیٹ میں جانے والی غذا کو سوچو کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، پاکیزہ غذا کھاؤ گے تو عمل صالح کا شوق ہوگا، اور پیٹ میں اگر حرام غذا گئی تو عمل صالح کا شوق ہوگا ہی نہیں۔ ہاں، اذان ہوگی تو بھی مسجد میں آنے کو دل نہیں چاہے گا۔ تو بہرحال بزرگ ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعمال بتائے ہیں کہ ان اعمال کو کرنے سے جنت بھی ملے گی اور نبی کی معیت بھی ملے گی، نبی کا ساتھ بھی ملے گا۔ بقیہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ اتوار کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا تنزع منا صالح ما آتیتنا، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوۃ المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ پیارے اللہ، ہم واقعی گنہگار ہیں، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، سزاوار ہیں۔ اے اللہ قدم قدم پر نافرمانی کرتے رہتے ہیں، معاف فرما۔ اے اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما۔
مولا ہمارے مل بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ پیارے نبی نے جو پیاری پیاری باتیں ہمیں بتائی ہیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ حرام اور مشتبہ رزق سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما۔ اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کو گناہوں کی نفرت پیدا فرما، اطاعت کا شوق پیدا فرما۔ اے اللہ امت سے بیماری کو، اے اللہ یہ وبا کو، اے اللہ یہ بلا کو، اے اللہ ختم فرما، عافیت کا ماحول پیدا فرما۔ اے اللہ امت میں جہاں کہیں بھی جو کوئی بھی اے اللہ بیمار ہے، اے اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرما۔ ہماری بستی میں بھی جو حضرات بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفا عطا فرما، خصوصاً ہمارے شعیب احمد آبادی جو بہت سخت بیمار ہے، ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، اے پیارے اللہ اس کو مکمل شفا عطا فرما، مکمل شفا عطا فرما، گھر والوں کو بھی صبر عطا فرما۔ اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، باقی صحت اور تندرستی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے چلے جانے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ صحت اور یہ تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس صحت اور تندرستی میں ہمیں کیا کیا عمل کرنا چاہیے۔ اے اللہ اس کے چلے جانے کے بعد ہی ہمیں احساس ہوتا ہے۔ اے پیارے اللہ اس بیماری کے آنے سے پہلے ہمیں بھی اپنی صحت کی قدر کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ جو مرحوم ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، پیارے حبیب علیہ السلام نے جتنی بھی خیر کی بھلائی کی دعائیں مانگی ہے وہ سب ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جتنی بھی شرور سے فتن سے پناہ چاہیے ان سے ہمیں اور پوری امت کو پناہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا